اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازب سے، چپچکانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوا اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن، قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے۔ اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے۔ آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول کہاں سے آ رہے؟ اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے۔ الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے۔ وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے، تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے، وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی، نفخت فیہ من روحی من روحی من روحی، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے۔ روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر، بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے، پسی رہتی ہے۔ اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، قلب جو ہے شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے۔ اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا، تو روشنی باہر تو نہیں آئے گی۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین، زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی۔ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے۔ دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے، تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گا۔ جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے لیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا، بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی، اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے۔ ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے، میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی، اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر، اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی۔ یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو۔ ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی ہے، پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا۔ وہ تو پیاس پر، جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا۔ اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی۔ رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ
اب ہم